نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اہلیہ حبیب خدا سیدہ عائشہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہ، صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا عمل سن لیجئے۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے 2210 احادیث روایت ہیں، ان سے مروی ہیں، اور چوٹی کے جو 14 علماء صحابہ ہیں نا، ان میں سے ایک ہیں۔ صحابہ کرام کی تعداد کم و بیش 1.25 لاکھ، اس میں سے تقریباً 149 وہ بہت بڑے عالم تھے، اور ان 149 میں سے 14 عالم تھے، وہ ان سے بھی زیادہ تھے۔ یعنی یہ 14 حضرات وہ تھے جن کا آپ گویا سمجھ لیجئے کہ فتویٰ چلتا تھا۔ ان میں سے ایک امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ بڑے بڑے جیّ صحابہ کرام پردے کے پیچھے بیٹھ کے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑے بڑے مسائل سیکھتے اور پوچھتے تھے اور سمجھتے تھے۔ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ زندگی گزاری، دین کو سیکھا اور زندگی بھر دین سکھانے پہ لگا دیا۔ ان کا عمل سن لیجئے۔ یہ وہ ہیں جنہوں نے شریعت کو صحیح طور سے سمجھا اور عمل کیا اور جنت کی بشارتیں دنیا میں پائیں۔ ان کا عمل سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے۔ امام احمد بن حنبل سے روایت ہے یہ بات۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، امام احمد بن حنبل روایت فرماتے ہیں، فرمایا کہ جب میرے گھر میں میرے شوہر کی قبر بنی تو میں گھر کے اس حصے میں اسی طرح جاتی تھی کہ میرے شوہر میں پردہ نہیں کرتی تھی۔ پھر اس کے بعد میرے والد ماجد کی وہاں قبر بنی تو ایک میرے شوہر ایک میرے والد، تو اسی طرح آتی جاتی رہتی تھی۔ پھر آگے قسم کھا کے کہتی ہیں، اللہ کی قسم جب عمر کی قبر بنی، اب جب اس حصے میں جاتی تھی تو پردہ کر کے جاتی تھی۔ یعنی ان کا تقویٰ تو اتنا تھا کہ وہ قبر والوں سے بھی پردہ کر لیا کرتی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دیندار لوگوں کے لیے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل مشعل راہ ہے۔ ان باتوں کو سننے کے بعد ہم دلائل تو نہ دیں کہ چہرے کا پردہ نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے۔ ان باتوں کے بعد بھی اگر ہم دلائل دیں تو یہ تو بہت ہی بری حرکت ہوگی۔ چلو نہیں پردہ کر پا رہی، ہم نہیں کر پا رہے، کروا سکتے، نہیں دل کر رہا، کم سے کم اپنے آپ کو گناہگار تو سمجھے، غلط تو سمجھے۔ جب انسان غلط کو صحیح ثابت کرنے لگے نا، بس یہ کام آخری ہوتا ہے، اس کے بعد کوئی درجہ نہیں ہے۔ بیماری کی سب سے بڑی سٹیج اور آخری سٹیج کیا ہوتی ہے کہ جب مریض بیماری کو بیماری سمجھنا چھوڑ دے۔ ایک آدمی کو جی شوگر کی بیماری ہے، وہ کہ نہیں یہ تو ڈاکٹر کی بنائی ہوئی باتیں ہیں، اس کا کچھ نہیں ہے، وہ میٹھا کھائی جائے اور علاج نہ کرے، احتیاط نہ کریں تو اس کا کوئی علاج ہے، پھر کوئی بات ہے۔ اسی طرح گناہ کو گناہ ہی نہ سمجھے، یہ آخری سٹیج ہوتی ہے۔ اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ یہ وہ سٹیج ہوتی ہے کہ جب دل حق کو قبول کرنے کی صلاحیت کو کھو بیٹھتا ہے، اور یہ گناہوں کی سزا ہوتی ہے۔ ایک اور واقعہ بھی سن لیجئے، یہ بھی نبی علیہ السلام کے گھر کا واقعہ ہے۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام گھر میں ہیں اور 2 ازواج مطہرات آپ کے ساتھ ہیں، ایک حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کی بیٹی، اور ایک عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق اکبر کی بیٹی۔ اتنے میں ایک صحابی عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نابینا ہیں، وہ گھر میں داخل ہو رہے تھے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان سے پردہ کرو۔ دونوں نے کہا یہ تو نابینا ہے، یہ تو ہمیں نہیں دیکھ سکتے۔ فرمایا تم تو بینا ہو نا، تم تو دیکھ سکتی ہو، تم کیوں دیکھ سکتے؟ تو کم سے کم ہم اس بات کو تو سمجھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، کوئی توبہ استغفار ہی کریں، کوئی اپنی کمیوں کو تسلیم تو کریں۔ ہم تو اس درجے سے بھی نیچے جا رہے ہیں۔